بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو بخشنے کے لیے بڑے بڑے کلیے اور طریقے بتائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے انسان کو بخشنے کے لیے۔ انہی بہانوں میں سے یا انہی کلیوں میں سے ایک بہترین کلیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے عطا روایت کرتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو اس وقت بادل مشرق کی طرف بھاگ گئے، ہوائیں ٹھہر گئیں، دریا نے شور کیا اور چار پائیوں نے سننے کے لیے کان لگائے۔ شیاطین آسمان سے نکالے گئے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے جلال اور اپنی عزت کی قسم کھائی کہ اگر کسی چیز پر میرا نام پڑھا جائے گا تو اس کو شفا ہوگی، اور جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا اس میں برکت ہوگی، اور جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ بیشم میں داخل ہو جائے گا۔ اور ابھی اوائل عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے کہ مجھے دوزخ کے فرشتوں سے جو 19 ہیں نجات ملے تو اس کو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں اور ہر حرف جو ہے فرشتوں سے بچنے کے واسطے ڈال کا کام کرے گا۔ حضرت طاؤس ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ کے ناموں میں سے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس نام اور اسم اعظم میں اس قدر نزدیکی ہے کہ جتنی کہ آنکھ کی سیاہی اور اس کی سفیدی میں۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کاغذ کے اوپر بسم اللہ لکھی ہوئی ہو اور وہ زمین پر گرا پڑا ہو اور اس کو تعظیم کے لحاظ سے تعظیم کے لیے اس کی تعظیم کے لیے اس خیال سے اٹھائے کہ وہ پاؤں کے تلے آ کر نہ لتھڑے تو اس آدمی کا نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیقوں میں لکھا جاتا ہے۔ اگر اس کے ماں باپ عذاب میں ہوں تو ان کے لیے تخفیف ہو جاتی ہے، ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جیسے ابلیس لعین 3 دن رویا ہے ایسا کبھی نہیں رویا۔ پہلے اس وقت رویا تھا جب آسمان کے اوپر فرشتوں سے نکالا گیا، فرشتوں کی صف میں سے نکالا گیا، اسے لعین ٹھہرایا گیا، اس وقت یہ شیطان جو ہے رویا۔ دوسری مرتبہ اس وقت رویا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یعنی آپ کے تولد ہونے کے وقت یہ شیطان جو ہے رویا۔ تیسرا اس وقت رویا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، کیونکہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ حضرت سالم بن اولد سے روایت ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت کہ جو سب سے افضل ہے حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نازل ہوئی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک میری اولاد بسم اللہ کو پڑھتی رہے گی اور اس کا ورد رکھے گی وہ عذاب سے بچی رہے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام پر اتارنے کے بعد بسم اللہ کو اٹھا لیا گیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور آپ پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ کو نمرود کے لوگوں نے گوپھری پر بٹھا کر آگ میں پھینکنا چاہا، ان کو آگ میں ڈالیں تاکہ ان کو آگ میں ڈالیں، تو نبی کریم اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی کر دیا اور سلامتی کو بنا دیا۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ کو اٹھا لیا گیا اور بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل کیا گیا، اور جب آپ پر نازل ہوئی تو اس وقت فرشتوں نے آپ کو مبارکباد دی اور یہ عرض کی کہ خدا کی قسم اب سارے ملک پر آپ کی بادشاہت کامل ہوگی، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پھر اٹھا لیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر مجھ پر اتارا گیا، اور جب آپ پر اتری تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ آپ میری امت کے لوگ قیامت تک اس بسم اللہ کو پڑھتے رہیں گے، اور جب میری امت کے لوگوں کے نامہ اعمال ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے خطوں میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کرو۔ اللہ جل شانہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بسم اللہ نازل کی تو آپ کو ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے قبیلوں میں ان کی منادی کرا دی جائے کہ جو آدمی اس آیت کو جس میں اللہ کی طرف سے امان دی گئی ہے سننا چاہے اس کو لازم ہے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے محراب میں حضرت سلیمان کے پاس آ کر حاضر ہو جائے، اس لیے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے خطبہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو اس وقت عابد، زاہد، دانشمند اور راستے میں آنے جانے والے اور یعقوب کی تمام اولاد سن کر بڑی جلدی سے آپ کے پاس محراب میں جمع ہو گئی،
اور جب یہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ممبر پر چڑھ کر وہاں کھڑے ہو کر بلند آواز سے امان کی آیت پڑھی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور سب لوگوں نے اس کو سنا تو بڑی خوشی سے سب نے کہا کہ اس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بسم اللہ کی برکت سے زمین کے سب بادشاہوں پر غالب آ گئے تھے، اور خداوند تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اسی بسم اللہ کی برکت سے شہر مکہ کو فتح کیا تھا۔ میرے دوستو بزرگوں، بسم اللہ ایک ایسی آیت ہے جو قرآن پاک میں کئی دفعے نازل ہوئی ہے، اور حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے، حضرت ام المومنین فرماتی ہے کہ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری صورت کا پتہ نہیں چلتا تھا جب تک بسم اللہ نازل نہیں ہوتی تھی۔ بسم اللہ نازل ہوتی تھی تو اس کے بعد آپ دوسری صورت سمجھتے کہ اب دوسری صورت شروع ہو گئی ہے۔ اس لیے جو نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ ہو یا کوئی صورت شروع میں ہو، سب کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ہمارے اوپر ضروری ہے، پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہر جگہ لکھی ہوئی ہے۔ اگر یہ صرف اس میں یعنی تبدیلی کے لیے لکھی ہوئی ہے، یعنی وقفہ ڈالنے کے لیے لکھی ہوئی ہے کہ دوسری صورت کا پتہ چلے، تب بھی ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اگر یہ الگ آیت ہے تو پھر بھی ہمیں پڑھنی چاہیے، پھر بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ اس میں برکت ہے، یہ ہمارے لیے فائدہ ہے اس میں۔ اور بلکہ بہت زیادہ علماء اکرام جو ہیں، صحابہ اکرام بھی اس کو بلند آواز سے پڑھتے تھے، لیکن اس میں سب کا اختلاف ہے۔ اختلاف اس چیز میں ہے کہ بلند آواز سے پڑھنی چاہیے یا پست آواز میں، اس میں اختلاف نہیں ہے کہ نہ پڑھنے، ہر شخص اختلاف اس چیز پر قائل ہے، اس چیز کا قائل ہے کہ پڑھنی چاہیے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ پست آواز میں پڑھتے ہیں، کچھ بلند آواز میں پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کر رہی ہے کہ چھوڑنی نہیں ہے۔ اور سورہ فاتحہ جو ہے اس کو سبع مثانی قرآن پاک میں کہا گیا، یہ سبع مثانی ہے، یعنی 7 آیتوں کی صورت ہے۔ اگر اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل کیا جائے تو 7 آیتیں بنتی ہیں، اگر اس کو شامل نہ کیا جائے تو 7 آیتیں نہیں بنتی۔ اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جہاں جہاں قرآن پاک میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے وہیں آپ پڑھیں، اس کا ثواب انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہوگا۔ 114 دفعے قرآن پاک میں 114 ہی صورتیں ہیں، اور سورہ نمل جو ہے اس کے بدلے میں، سورہ توبہ کے بدلے میں سورہ نمل کے اندر یہ آیت کریمہ جو ہے آ چکی ہے، یعنی 114 دفعے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، بعض اوقات ہم لوگ پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہیں نہیں پڑھتے، نہ پیچھے مقتدی سنتے ہیں اور نہ ہی امام صاحب۔ گاہے بگاہے کوشش کر کے کبھی کبھار اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا چاہیے، تاکہ ہم سے کوئی سنت یا کوئی طریقہ کار ایسا رہ نہ جائے جو سنت کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق